بچوں کی شام، بچوں کی شام آ گئی، بچوں کی شام پھر آ گئی بچوں کی شام۔ آؤ بچوں سیکھ لے کچھ، آ گئی پھر اپنی شام۔ بچوں کی شام، بچوں کی شام۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ پیارے بچوں اور کڈس، مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام لے کر حاضر ہیں بچوں کی شام۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ پاک آپ کو ہنستا مسکراتا رکھے اور بار بار میٹھے مدینے کی حاضری نصیب فرمائے، اور اسی سال اللہ پاک آپ کو رمضان مکہ، رمضان مدینہ کا مہمان بنائے، آمین۔ پیارے بچوں اور کڈس، مدنی چینل کے ناظرین، جیسے کہ آپ جانتے ہوں گے ہمارے اس پیارے سے پروگرام بچوں کی شام میں کون کون سے سیگمنٹ ہوتے ہیں، ایک بار میں آپ کو ریوائز کروا دیتا ہوں۔ سب سے پہلے جو ہمارا سیگمنٹ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے تلاوت قرآن پاک، پھر کلام، اور پھر ایک واقعہ یا ایک کہانی، کبھی ورلڈ میپ آن میگنیٹک وال، تو کبھی بزرگوں کے عقیدے، کبھی ماہنامہ فیضانہ مدینہ، تو کبھی سیوک سینس۔ تو آپ نے ہمارے ساتھ آخر تک رہنا ہے، انشاءاللہ آپ کو بہت سی معلومات ملے گی۔ تو ہم اپنے پہلے سیگمنٹ کی طرف بڑھنے سے پہلے درود پاک کی فضیلت اپنے پروگرام میں شامل کرتے ہیں۔ درود پاک کی فضیلت، اللہ پاک کے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو مجھ پر ایک دن میں 1000 بار یعنی 1000 ٹائم درود پاک پڑھے گا، وہ اس وقت تک نہیں مرے گا جب تک جنت میں اپنا مقام نہ دیکھ لے۔ پیارے بچوں اور کڈس، مدنی چینل کے ناظرین، ہمیں بھی چاہیے کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھنے کی عادت بنائیں، انشاءاللہ درود پاک کی برکتیں ملیں گی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ تو پیارے بچوں اور کڈس، مدنی چینل کے ناظرین، تلاوت قرآن پاک کے آداب میں یہ بھی آتا ہے کہ ہمیں ہاتھ باندھ کر اپنی نگاہیں نیچی کر کر تلاوت قرآن پاک سننی چاہیے، انشاءاللہ اس کی بہت برکتیں ملیں گی۔ اب ہم چلتے ہیں اپنے پہلے سیگمنٹ کی طرف، جس کا نام ہے تلاوت قرآن پاک۔ بچوں کی شام، بچوں کی شام۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل اعوذ برب الناس، ملک الناس، الہ الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس۔ صدق اللہ العظیم۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، اللہ پاک آپ کو بار بار میٹھے مدینے کی حاضری نصیب فرمائے۔ تو پیارے بچوں اور کڈس، مدنی چینل کے ناظرین، اب ہم بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف، جس کا نام ہے کلام۔ بچوں کی شام، بچوں کی شام۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں، میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں،
کاش سرکار ایک بار مجھ سے کہے اب تیرا جینا مرنا مدینے میں ہے. عرش اعظم پہ جس کی بڑی شان ہے، روزہ مصطفیٰ جس کی پہچان ہے، روزہ مصطفیٰ جس کی پہچان ہے، جس کا پلہ کوئی محلہ نہیں، جس کا پلہ کوئی محلہ نہیں، ایک ایسا محلہ مدینے میں ہے. جب نظر سوئے طیبہ روانہ ہوئی، ساتھ دل بھی گیا، ساتھ جان بھی گئی، ساتھ دل بھی گیا، ساتھ جان بھی گئی. میں منیر اب رہوں گا یہاں کس لیے، میں منیر اب رہوں گا یہاں کس لیے، میرا سارا احساس مدینے میں ہے، میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں، میرے آقا کا روزہ مدینے میں ہے. سبحان اللہ، ماشاء اللہ. اللہ پاک آپ کی آواز میں خوب برکت عطا فرمائے، اور اللہ پاک آپ کو بار بار میٹھے مدینے کی حاضری نصیب فرمائے. تو پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اب ہم بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف، جس کا نام ہے ایک واقعہ. بچوں کی شان، بچوں کی شان. پیارے بچوں، حضرت معدان بن طلحہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، میں نے اللہ پاک کے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جنتی صحابی حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات کی. تو میں نے ان سے عرض کی کہ آپ مجھے کسی ایسے عمل کے بارے میں بتائیں جس کی وجہ سے اللہ پاک مجھے جنت میں داخل فرما دے. حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاموش رہے. حضرت معدان بن طلحہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، میں نے پھر ان سے یہی سوال کیا تو انہوں نے کچھ نہ فرمایا. پھر جب تیسری بار میں نے ان سے یہی پوچھا، انہوں نے فرمایا، اس بارے میں میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے سوال کیا تھا. تو حضور جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ تم اللہ پاک کے لیے بکثرت سجدوں کو لازم پکڑ لو، یعنی زیادہ نماز پڑھا کرو، کیونکہ جب بھی تم اللہ پاک کے لیے کوئی سجدہ کرو گے تو اللہ پاک اس کی وجہ سے تمہارا ایک درجہ بلند فرما دے گا، سبحان اللہ، اور تمہارے گناہوں کو مٹا دے گا. سبحان اللہ. بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، نماز پڑھنے پر اللہ پاک نے جنت کا وعدہ فرمایا ہے، اور نماز جنت میں داخل ہونے کا بہترین راستہ ہے. اس لیے پیارے بچوں، ہمیں کبھی بھی فرض نماز نہیں چھوڑنی چاہیے، اور کوشش کر کے ہمیں نفل نماز پڑھنے کی بھی عادت بنانی چاہیے. اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہمیں زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے والا بنائے. آمین. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. جیسے کہ نفل نمازوں میں اشراق چاش آتی ہے، اوابین آتی ہے، اور بھی بہت ساری نمازیں آتی ہیں جیسے کہ تہجد وغیرہ، تو ہم نے وہ بھی پڑھنی ہے انشاءاللہ. ڈیرو ڈیر اس کی برکتیں ملے گی. پیارے بچے، اس واقعے سے ہمیں سبق کیا ملا، لیسن کیا ملا، یہ کون بتائے گا؟ کسی چھوٹے بچے سے پوچھتے ہیں. کوئی چھوٹا بچہ اگر ہاتھ اٹھا رہا ہے، چلیں حسنین بھائی کو دیں. حسنین بھائی، ہمیں زیادہ سے زیادہ نماز پڑھنی چاہیے، اور زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھنا چاہیے. زیادہ سے زیادہ نماز پڑھنی چاہیے، اور زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھنا چاہیے. درود پاک تو پڑھنا چاہیے، ہمیں نماز بھی پڑھنی چاہیے، اور نفل بھی پڑھنی چاہیے. انشاءاللہ ہم کامیاب ہو جائیں گے. جی ہمیں یہی سبق ملا کہ ہمیں
نماز پڑھنی چاہیے ہمیں اور کثرت کے ساتھ نفل وغیرہ پڑھنی چاہیے. انشاءاللہ اللہ پاک نے چاہا تو ہم انشاءاللہ جنت میں جائیں گے. تو پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین اب ہم چلتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف جس کا نام ہے سیوک سینس. بچوں کی شان بچوں کی شان. پیارے بچوں سیوک سائنس کے ساتھ میں ہوں غلام مرتضی. پیارے بچوں کیا ہوتی ہے پبلک فیسلٹیز اور کس طرح ہم پبلک فیسلٹیز عوامی سہولیات کی چیزوں کا خیال رکھ سکتے ہیں, آئیے جاننے کی کوشش کرتے ہیں. جی ہاں بچوں, یہ وہ چیزیں ہوتی ہیں جو کوئی ملک اپنے شہریوں کے سہولت کے لیے انہیں پرووائڈ کرتا ہے. مثال کے طور پر سڑک, بس اسٹاپ, پارک, بیٹھنے کی سیٹ, بینچز, پبلک ڈسٹ بن, بجلی, صفائی, پبلک واٹر کولر, پبلک ٹرانسپورٹ, پودے, درخت, سیکیورٹی, تعلیم. آپ یہ سمجھے کہ عوام کی بھلائی کے لیے حکومت جو سہولت دیتی ہے وہ پبلک فیسلٹیز کہلاتی ہیں. جی بچوں, یہ تو ہم نے جانا کہ عوامی سہولتیں کیا ہوتی ہیں. اب ہم بتائیں گے وہ چیزیں جن سے ہم ان فیسلٹیز کو نقصان پہنچاتے ہیں. آئیے مثالوں سے سمجھتے ہیں. اکثر بس اسٹاپ پہ بیٹھنے کی جگہ ٹوٹی ہوئی ہوتی ہے یا کوئی گندگی پڑی ہوتی ہے. یہ کرنا غلط ہے, بہت بری بات ہے. ہمیں انہیں صاف رکھنا چاہیے تاکہ کسی کے کپڑے خراب نہ ہو. اکثر اسٹریٹ لائٹ, گلی محلے کے بچوں کی شرارت یا کرکٹ کھیلتے ہوئے بال اسٹریٹ لائٹ سے لگتا ہے جس کی وجہ سے وہ لائٹ بند ہو جاتی ہے, جس سے عام لوگوں کو رات کے وقت وہاں چلنا پھرنا مشکل ہو جاتا ہے. تو ہمیں ایسا نہیں کرنا چاہیے. ہمیں کسی میدان اور پارک میں کھیلنا چاہیے تاکہ کسی نقصان سے بچ سکیں. پیارے بچوں, روڈ پر موجود ڈسٹ بن جو کہ اکثر فٹ پاتھ سے جڑے ہوتے ہیں, جو کہ ہمارے لیے ہی لگے ہوتے ہیں تاکہ ہم اس میں کچرا ڈال سکیں, مگر نادانوں کی شرارتوں سے ڈسٹ بن کا حال ناقابل بیان ہو جاتا ہے. ہم تو مسلمان ہیں اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے صفائی نصف ایمان فرمایا ہے. تو پلیز ایسا مت کیا کریں کیونکہ اس سے میرا شہر اور ملک گندا ہوتا ہے. ہم سمندر پر جاتے ہیں, اسے صاف نہیں رہنے دیتے اور گندا کر دیتے ہیں. یہ بھی فیسلٹیز کا غلط استعمال ہی ہے. بزرگوں اور بڑی عمر کے لوگوں کے لیے حکومت عام راستوں پر بینچز لگاتی ہیں تاکہ وہ تھوڑا آرام کریں اور پھر اپنا سفر شروع کر دیں, مگر کچھ لوگ شرارت میں اس کو بھی نہیں چھوڑتے, اس کو نقصان پہنچاتے ہیں اور اس کو استعمال کے قابل نہیں چھوڑتے. اسی طرح پبلک بسز کی سیٹوں کو خراب کرنا, کسی سہولت کا غلط استعمال کرنا, پودے اکھاڑ دینا, پھولوں کو توڑ لینا, پبلک پارک میں جھولوں کو خراب کرنا, یہ سب پبلک فیسلٹیز کا غلط استعمال ہے. ہمیں تو ان چیزوں کا صحیح استعمال کرنا چاہیے, کیئر کرنی چاہیے, بلکہ کوئی بھی اس کو خراب کر رہا ہو تو ہمیں پیار سے انہیں سمجھانا چاہیے. تو پیارے بچوں, آج ہم نے سیگمنٹ سیوک سینس میں سیکھا کہ ہمیں پبلک فیسلٹیز کا کس انداز میں خیال رکھنا چاہیے اور اس کی حفاظت کرنی چاہیے تاکہ ہم ایک اچھے شہری بن سکیں. اللہ پاک ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. بچوں کی شان بچوں کی شان. آئیں کچھ نعرے لگا لیتے ہیں. محمد مصطفیٰ سب سے آخری نبی, احمد مجتبیٰ سب سے آخری نبی, شاہ ہر دو سرا سب سے آخری نبی, آمنہ کا لاڈلا سب سے آخری نبی, آسیوں کا آسرا سب سے آخری نبی, ہے حبیب کبریا سب سے آخری نبی, تاجدار انبیاء سب سے آخری نبی, ہے شفیع الورا سب سے آخری نبی, آسیوں کا آسرا سب سے آخری نبی, اعتقاد فاطمہ سب سے آخری نبی, ہے یقین عائشہ سب سے آخری نبی, عقیدہ سب صحابہ کا سب سے آخری نبی, عقیدہ اہل بیت کا سب سے آخری نبی, عقیدہ غوث پاک کا سب سے آخری نبی, بچہ بچہ بول اٹھا سب سے آخری نبی, ہے عقیدہ رضا سب سے آخری نبی, نعرہ اتار کا سب سے آخری سب سے آخری نبی, سب سے آخری نبی, سب سے آخری نبی. تو پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین, اب ہم بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف جس کا نام ہے کنیز فاطمہ. بچوں کی شان بچوں کی شان.
फातिमा अच्छी बच्ची है, सच्ची है। सबके काम ये आती है, वाह भाई, अच्छी बातें सिखाती है, वाह। छोटे मुंह से बात बड़ी ये अक्सर कर जाती है, हैं? कितनी अच्छी बच्ची है, बहुत अच्छी है। बात में ये सच्ची है, कोई गलत। कनीज़ फातिमा अच्छी बच्ची। कनीज़ फातिमा अच्छी बच्ची है, सच्ची है। सबके काम ये आती है, वाह भाई, अच्छी बातें सिखाती है, वाह। छोटे मुंह से बात बड़ी ये अक्सर कर जाती है, हैं? कितनी अच्छी बच्ची है, बहुत अच्छी है। बात में ये सच्ची है, कोई गलत करता है कुछ कनीज़ फातिमा अच्छी बच्ची। कनीज़ फातिमा अच्छी बच्ची है, सच्ची है। सबके काम ये आती है, वाह भाई, अच्छी बातें सिखाती है, वाह। छोटे मुंह से बात बड़ी ये अक्सर कर जाती है, हैं? कितनी अच्छी बच्ची है, बहुत अच्छी है। बात में ये सच्ची है, कोई गलत कौन? करता है कुछ तो ये उसे समझाती है। कनीज़ फातिमा अच्छी बच्ची। कनीज़ फातिमा अच्छी बच्ची है, सच्ची है। क्या कर रही थी आप? कुछ भी तो नहीं आपी, कुछ नहीं कर रही थी। ये आपने पीछे हाथ में क्या छुपाया हुआ है? कुछ नहीं आपी, बस ऐसा ही। खतीजा, झूठ बोलना बहुत बुरी बात है, हमें कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए। क्या छुपाया हुआ है आपने? दिखाए अपना हाथ। तो ये उसे समझाती है। ये क्या है? ये विग है। जिन लड़कियों के बाल छोटे होते हैं वो इसे पहनती हैं, तो पता भी नहीं चलता कि उनके बाल छोटे हैं। लेकिन ये आपके पास आई कहाँ से? ये मैं फरवा से चेक करने के लिए लाई हूँ। इसे पहनकर चुटिया बांध के देखूंगी कि मुझ पर कैसी लगती है। खतीजा, पहली बात तो ये है कि आप अभी छोटी हैं, इस तरह की चीजें छोटी बच्चियों के लिए नहीं होती। दूसरी बात ये है कि बड़ों को भी इस तरह की चीजें इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। इस्लाम में किसी इंसान के बालों को इस तरह लगाने से सख्ती से मना किया गया है। हदीस शरीफ में ऐसी लेडीज पर लानत की गई है जो किसी इंसान के बालों की चुटिया बनाकर अपने बालों में जोड़ ले। लेकिन आप ये तो नकली बालों से बनी हुई है। बात में ये सच्ची है, सही कह रही हैं आप, ये असली बाल नहीं है। लेकिन अभी आपको इस तरह की चीजें यूज नहीं करनी चाहिए। क्यों आपी? आपको पता है ना मुझे लंबे बाल रखने का कितना शौक है। खतीजा, अभी आप छोटी हैं और छोटी बच्चियों पर ये चीजें बहुत ओवर लगती है, इसीलिए ना ही उन्हें इस तरह की चीजें यूज करनी चाहिए और ना ही मेकअप करना चाहिए। जब आप बड़ी हो जाएंगी तो तब इन चीजों को इस्तेमाल करने में कोई मसला नहीं। देखिएगा, जब आप बड़ी हो जाएंगी तो आपको इन चीजों के लिए कोई भी मना नहीं करेगा और फिर तो आपके कान भी छिदवाए जाएंगे ताकि इनमें आप बूंदे वगैरह पहन सके। ठीक है? अच्छा, फिर मैं अपनी पसंद की ज्वेलरी खरीद कर पहनूंगी। जरूर पहनिएगा, लेकिन इस बात का ख्याल रखिएगा कि हमेशा लेडीज की ज्वेलरी पसंद कीजिएगा, क्योंकि आजकल तो जेंट्स की ज्वेलरी भी मार्केट में मिलती है, वो भी कान छिदवा कर बालियां पहनते हैं। आजकल मिलने लगी है बाजार में, लेकिन ये बहुत बुरी बात है। जेंट्स को ऐसा नहीं करना चाहिए। जेंट्स का नाक या कान छिदवाना और इनमें बालियां और दूसरी ज्वेलरी पहनना बिल्कुल भी जायज नहीं। अच्छा जी, ये चीजें सिर्फ लेडीज पर ही सूट करती है और इन्हीं के लिए है। जेंट्स को लेडीज वाले काम नहीं करने चाहिए। अल्लाह पाक इन बातों से नाराज होता है। अभी आप मेरे साथ आए, मम्मा ने हमारे लिए जूस बनाया है और वो आपको बुला रही है। हैं? कितनी अच्छी बच्ची है, बहुत अच्छी है। बात में ये सच्ची है, कोई गलत करता है कुछ तो ये उसे समझाती है। बच्चों की शान, बच्चों की शान। तो प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन, अब हम बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की तरफ, जिसका नाम है क्विज टाइम। बच्चों की शान, बच्चों की शान। जी तो प्यारे बच्चों, हम अपने सेगमेंट क्विज टाइम में दाखिल हो चुके हैं। तो प्यारे बच्चों, किसी को मालूम है क्विज टाइम में क्या करते हैं? माशाल्लाह सबको मालूम है। तो मैं बताता हूँ, मैं सवाल करता हूँ और आप इसके जवाब देते हैं। रेडी है? जी पक्की बात है? कर लो सवाल। चलो देखते हैं कौन कौन रेडी है। वुजू किस चीज से होता है? माशाल्लाह। अनस भाई को माइक दे भाई जल्दी से। पानी से। पानी से होता है? देख लें। जी विनय सुभान भाई को दें। पानी। पानी से होता है? ऐसा ही है? जी हाँ, ऐसा ही है और जवाब
درست ہے. مقام ابراہیم کس مسجد میں ہے؟ مقام ابراہیم کس مسجد میں ہے؟ جی احمد بھائی نے سب سے پہلے ہاتھ اٹھایا. جی احمد بھائی. خانہ کعبہ میں. خانہ کعبہ میں میں نے مسجد پوچھی ہے. جی مسجد الحرام میں. مسجد الحرام. جی مدثر بھائی. مسجد الحرام. مسجد الحرام. ابھی تو سب یہی کہیں گے. دیکھ لیں جواب غلط بھی ہو سکتا ہے اور صحیح بھی ہو سکتا ہے. جی آپ بتائیں سمان میں. حج. حج میں. جی انہیں دیں. مسجد حرام. جنہوں نے جواب دیا مسجد حرام ان کا جواب غلط نہیں ہوا بلکہ درست ہو چکا ہے. سبحان اللہ. امام الانبیاء کن نبی علیہ السلام کو کہتے ہیں؟ امام الانبیاء. ماشاء اللہ. جی مدثر بھائی آپ نے ہاتھ اٹھایا ہے. چلیں جواب بھی دے دیں پھر آپ. حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. میں نے سوال کیا تھا؟ امام الانبیاء کس کو کہا جاتا ہے؟ اچھا جواب صحیح ہے. کون کون کہہ رہا جواب صحیح ہے؟ میں نے امام الانبیاء کی بات کی ہے. امام الانبیاء. جی قاری صاحب. حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. جواب درست ہے. بیماروں کو شفا دینے والا کون ہے؟ بیماروں کو شفا دینے والا کون ہے؟ ماشاء اللہ سارے مل کے جواب دیں. اللہ تعالیٰ. جواب درست ہے. بتائیں حضرت صالح علیہ السلام کون ہے؟ حضرت صالح علیہ السلام کون ہے؟ کس سے لیں؟ لبیک. جی حسنین بھائی. مصطفیٰ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. جی جی آپ صحابہ. صحابہ ہیں. جی چلیں ایک کو جواب لے لیتے پھر جواب دیتا ہوں. جی نہیں دیں. صحابی ہے. صحابی ہیں. جی بچے کو دیں. صحابی. اور ایسا ہی نہیں ہے صحابی نہیں ہے. جی نبی ہے. نبی ہے. جواب درست ہے. جی بچوں صالح علیہ السلام اللہ پاک کے نبی ہیں. تو پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین اب ہم بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف جس کا نام ہے ورلڈ میپ آن میگنیٹک وال. بچوں کی شام بچوں کی شام. ایان بھائی آپ میگنیٹ تھرو کریں. جی ہاں میگنیٹ تھرو ہوا ہے مزہ پہ. جی محمد رضا بھائی مزہ کے بارے میں کچھ بتائیں. پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین آج ہم آپ کو جس شخصیات کے بارے میں بتائیں گے وہ اللہ پاک کے آخری نبی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جنتی صحابی ہیں اور وہ ہیں حضرت دھیا کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام دھیا بن خلیفہ ہے. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعلق قبیلہ بنی کلب سے ہے. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے آپ کو 6 ہجری میں کیسر روم کے پاس اسلام کی دعوت دینے کے لیے بھیجا. کیسر روم ہر کل دل سے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر ایمان لے آیا مگر اس کے درباری ایمان نہ لائے. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ پاک میں موجود صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم میں سب سے زیادہ خوبصورت تھے. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ جبرائیل علیہ السلام انہی کی شکل میں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس آیا کرتے تھے. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بزنس مین تھے. ایک مرتبہ پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس کچھ کپڑے آئے تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان میں سے ایک کپڑا آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیا. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی کچھ حدیثیں بھی تھیں جو لوگوں نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنی ہیں. جنتی صحابی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور حکومت میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزار ملک شام کے کیپٹل دمشق کے علاقے المزہ میں ہے. ہر صحابی نبی جنتی جنتی سب صحابیات بھی جنتی جنتی 4 یارانے نبی جنتی جنتی حضرت صدیق بھی جنتی جنتی اور عمر فاروق بھی جنتی جنتی عثمان غنی جنتی جنتی فاطمہ اور علی جنتی جنتی حسن حسین بھی جنتی جنتی والدین نبی جنتی جنتی ہر زوجہ نبی
जन्नती जन्नती है मुआविया भी जन्नती जन्नती और अबू सुफियान भी जन्नती 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 जन्नती। अल्लाह पाक आपको बार बार मीठे मदीने की हाजिर नसीब फरमाए। प्यारे बच्चों और किड्स, मत चलेंगे नाज़रीन, चलते हैं अपने अगले सेगमेंट की तरफ जिसका नाम है प्लांटेशन। बच्चों की शाम, बच्चों की शाम। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह। व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। अली व सहाबिका या नूर अल्लाह। प्यारे बच्चों, आज हम आपको मौसम गर्मा के सबसे अच्छे प्लांट के बारे में बताएंगे। जी हाँ, आप जो देख रहे हैं इसे तरबूज कहते हैं और अरबी में बित्तीख कहते हैं। क्या आपको मालूम है कि तरबूज को इंग्लिश में क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? वाटरमेलन। जी, तरबूज को इंग्लिश में वाटरमेलन कहते हैं। तरबूज में अल्लाह पाक ने बहुत सारे फायदे रखे हैं। ये फ्रूट भी है और सब्जी भी, क्योंकि आप इसे मटर और मकई की तरह अपने गार्डन में उगा सकते हैं। और फ्रूट में बीज होते हैं जिससे दोबारा दरख्त लग जाता है। हम दरख्त लगाएं या ना लगाएं, तरबूज का ताल्लुक लौकी के खानदान से है, जिसमें तरबूज और लौकी के अलावा कद्दू और ककड़ी शामिल है। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तरबूज और खजूर को मिलाकर खाते और फरमाते, हम खजूर की गर्मी को तरबूज की ठंडक के साथ और तरबूज की ठंडक को खजूर की गर्मी के साथ तोड़ते हैं। बच्चों, तरबूज में तकरीबन 92% वाटर यानी पानी होता है। ये तो शरबत की तरह भी पिया जा सकता है। प्यारे बच्चों, वाटरमेलन तो एक एनर्जी ड्रिंक है। आपको पूरे दिन में थकावट महसूस हो और आपको एनर्जी चाहिए हो तो आप वाटरमेलन खाकर खुद को एक्टिव रख सकते हैं। तरबूज में शामिल वाइकोपिन जो आपकी स्किन को तेज धूप के असरात से बचाता है और हड्डियों को मजबूत बनाता है। ये आपके ब्रेन यानी दिमाग के साथ साथ आपकी आंखों की पावर को भी बढ़ाता है। ये एनर्जी ड्रिंक होने के अलावा इन्फेक्शन से भी आपको महफूज रखता है। बच्चों, मेरे लिए और आपके लिए गर्मियों में वाटरमेलन बहुत फायदेमंद है। प्यारे बच्चों, हमारे आला हजरत इमाम अहमद रज़ा खान रहमतुल्लाहि ताला अलैह रिवायत नकल करते हैं, खाने से पहले तरबूज खाना पेट को खूब धो देता है और बीमारी को जड़ से खत्म कर देता है। हमें चाहिए कि तरबूज हो तो खाने से पहले इसे खाएं, इंशाअल्लाह बीमारी दूर होगी। तरबूज को खानों के साथ, बारबेक्यू के साथ, फ्रूट सैलेड, इसके अलावा शरबत के तौर पर भी इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके अंदर के हिस्से में जितनी ताकत है उतनी ही बाहर के हिस्से में भी है। तो प्यारे बच्चों, ये है अंदर का हिस्सा जो नरम होता है और इसके अंदर जायका होता है, और ये है बाहर का हिस्सा, ये बहुत सख्त होता है और इसका जायका अच्छा नहीं होता। आप इसके बाहर के हिस्से को अचार के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। चले हम आपको इसकी बेल लगाना सिखाते हैं। इसके बीज आपने अच्छी तरह निकालकर 24 घंटे पानी में रख देने हैं। अब जो बीज आपको मुकम्मल भीगे हुए नजर आए, समझ लें कि वो सेहतमंद बीज हैं और आप इन्हें पानी से निकालकर अलग उगाने के लिए रख दें। अब एक टिश्यू पेपर लेकर और उसमें ये बीज थोड़े फासले से रख कर पानी से स्प्रे करें और फोल्ड करके बॉक्स में डाल दें। 5 दिन बाद आपके बॉक्स में रखे हुए बीज उगना शुरू हो जाएंगे। फिर इन बीजों को गमले या बोतल में मिट्टी और हल्की सी खाद डालकर रख दें और हफ्ते में एक बार अच्छे से पानी दें।
پیارے بچوں، اس میٹھے پھل کا مزہ آپ کو 90 یعنی 90 ڈیز میں مل جائے گا، کیونکہ 70 ڈیز میں یہ پک جاتا ہے۔ تو پیارے بچوں، ہم نے سنا کہ تربوز کھانا ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے بھی ثابت ہے، اور اس کے فائدے بھی سنے اور تربوز کی بیل لگانا بھی سیکھی۔ تو بچوں، آج جو ہم نے سنا ہے اسے دوسروں تک بھی پہنچائیں تاکہ وہ بھی اس معلومات سے فائدہ حاصل کر سکیں۔ تو پیارے بچوں، آج جو ہم نے تربوز کی بیل لگانا سکھائی وہ آپ اکیلے نہیں کیجیے گا بلکہ بڑوں کی مدد لے کر کیجیے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ بچوں کی شان، بچوں کی شان۔ اب ہم بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف جس کا نام ہے آئیں دعا یاد کرتے ہیں۔ بچوں کی شان، بچوں کی شان۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، آج ہم جو دعا سیکھنے والے ہیں وہ پانی پینے سے پہلے کی دعا ہے۔ کیا پینے سے پہلے کی دعا ہے؟ پانی پینے سے۔ جی، پانی پینے سے پہلے کی دعا ہے۔ آپ نے پہلے غور سے سننا ہے، پھر اسے یاد کرنے کی کوشش کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ: اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان رحمت والا ہے۔ چلیے آپ کو یاد کرواتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تھوڑا تیز بولیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آواز نکالے نا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 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 تو بچوں کس کس کو یاد ہو گئی؟ جی سب کو یاد ہو گئی ہے؟ چلے سارے مل کے سنائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بچے یاد ہو گئی؟ آپ سارے مل کے سنائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ سنائیں۔ آپ میں بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماشاء اللہ، یہاں پہ بچوں کو یاد ہو گئی ہے۔ تو جی مدثر بھائی اب ترجمہ یاد کروائیں۔ ترجمہ: اللہ کے نام سے شروع، اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان رحمت والا ہے، جو بہت مہربان رحمت والا ہے، نہیں رحمت والا ہے، رحمت والا ہے۔ آواز نکالیں آپ لوگ، آوازیں نکال لیں۔ اللہ کے نام سے شروع، اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان رحمت والا ہے، رحمت والا ہے۔ اللہ کے نام سے شروع، اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان، جو بہت مہربان رحمت والا ہے، رحمت والا ہے۔ اللہ کے نام سے شروع، اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان، جو بہت مہربان رحمت والا ہے، رحمت والا ہے۔ اللہ کے نام سے شروع، اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان، جو بہت مہربان رحمت والا ہے، رحمت والا ہے۔ کس کو یاد ہے؟ ماشاء اللہ۔ احمد بھائی سنیں آپ۔ اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان اور رحمت والا ہے۔ پیارے بچوں، عربی اور ترجمہ یہ کون سنائے گا؟ عثمان بھائی کو دے، عثمان بھائی کو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے جو مہربان رحمت والا ہے۔ جی حسنین بھائی کچھ کہہ رہے کہ نہیں غلط سنا رہے؟ حسنین بھائی آپ سنیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ پاک کے نام سے شروع جو بہت مہربان رحمت والا ہے۔ جی مدثر بھائی، اللہ پاک آپ کو بار بار میٹھے مدینے کی حاضری سے فرمائے۔ تو پیارے بچے اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اب ہم بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف جس کا نام ہے ماہ نامہ فیضان مدینہ۔ بچوں کی شان، بچوں کی شان۔ ہم سنیں گے دعوت اسلامی کے ماہ نامہ فیضان مدینہ میں سے کچھ اچھی اور فائدہ مند باتیں۔ تو آج آپ کو فروری 2017 کے ماہ نامہ فیضان مدینہ میں سے کیلے یعنی بنانا کے فائدوں کے بارے میں بتاتا ہوں۔ پیارے بچوں، کیلے کا شمار خوش ذائقہ اور لذیذ ترین پھلوں میں ہوتا ہے۔ شاید آم کے بعد سب سے لذیذ، طاقت دینے والا اور زیادہ کھائے جانے والا پھل یہی ہے۔
کیلے کا شمار ان پھلوں میں ہوتا ہے جن میں تقریباً تمام وائٹامنس پائے جاتے ہیں۔ بچوں، کیلا ایک مکمل غذا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ 2 کیلے کھانے سے ایک مکمل کھانے جتنی قوت حاصل ہو جاتی ہے۔ آئیں اب آپ کو کیلے کے کچھ فوائد بتاتا ہوں۔ کیلا خشک کھانسی اور گلے کی خشکی کو دور کرتا ہے۔ کیلا دل کو فرحت دیتا اور خون کی کمی دور کرتا ہے۔ جلے ہوئے مقام پر کیلے کا لیپ لگانا جلن، سوزش اور درد دور کرنے میں بہت ہی فائدہ مند ہے۔ اور ہاں پیارے بچوں، کیلے کے چھلکے نہیں پھینکنے چاہیے، کیونکہ جس طرح کیلے میں اللہ پاک نے ہمارے لیے بہت سارے فائدے رکھے ہیں، اسی طرح اس کے چھلکے میں بھی بہت سارے فائدے ہیں۔ چلیے آپ کو کیلے کے چھلکے کے کچھ فائدے بتاتا ہوں۔ کیلے کے چھلکے کے اندر والے حصے کو دانتوں پر ملنے سے 1 ہفتے کے اندر دانت سفید اور چمکدار ہو جاتے ہیں۔ کیلے کے چھلکے کا مساج دانوں اور جھریوں کو دور کرنے کے لیے بہت مفید ہے۔ کسی زہریلے جانور یا کیڑے کے کاٹنے سے خارش ہو رہی ہو تو اس جگہ پر کیلے کا چھلکا رکھیں، خارش میں کمی ہوگی اور سکون ملے گا۔ فرنیچر، جوتے اور چاندی کی چیزوں کی صفائی کے لیے بھی کیلے کا چھلکا استعمال کیا جاتا ہے۔ پیارے بچوں اور کڈس، مدنی چینل کے ناظرین، یہ بات لازمی یاد رکھنی ہے کہ ہر دوا اپنے ڈاکٹر کے مشورے سے ہی استعمال کیجیے۔ اللہ پاک ہمیں نعمتوں سے فائدہ اٹھانے اور اس پر شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ بچوں کی شان، بچوں کی شان، آ گئی بچوں کی شام، پھر آ گئی بچوں کی شان۔ آؤ بچوں سیکھ لیں کچھ، آ گئی پھر